بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، انسان کی عمر جب 35 سال ہو جاتی ہے نا، 35 سال عام طور پر جو تندرست انسان ہوتا ہے، 35 سال کی عمر کے بعد ہمارے جسم کی کمزوری کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ 35 سال سے پہلے انسان نے اپنی مرضی سے جیسا کھایا، جتنا کھایا، بیمار بھی ہوا تو جلدی سے تندرست ہو گیا، ایک گولی میں اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، ذرا بہت تھوڑا بہت علاج کرایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری سے اس کو نکال دیا، جو بھی کھایا جیسا کھایا ہضم ہو گیا۔ لیکن دوستو بزرگوں، 35 سال کے بعد یہ جو زندگی کا موڑ ہے نا، تو زندگی کے اس موڑ پر ہمیں اپنی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے، ہمیں اپنا خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے علماء کے گروپ میں اردو میں ایک میسج آیا تھا، اس کے اندر 35 سال کی عمر والے جو احباب ہیں ان کے لیے کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، کن باتوں کی انہیں احتیاط برتنی چاہیے، ایسے 10 پوائنٹ تھے۔ تو میں نے افادہ عامہ کی خاطر، یعنی میرے جتنے ناظرین ویورز ہیں، بہت سے وہ بھی ہیں جو اردو نہیں جانتے، ہندی جاننے والے ہوتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ان 10 پوائنٹس کو آسان الفاظ میں، آسان طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر دوں، تاکہ جو ہمارے وہ بھائی جو 35 کے پاس جانے والے ہیں یا 35 کراس کر چکے ہیں، جن کی عمر 35 کے اوپر ہو چکی ہے، تاکہ وہ ان باتوں کا دھیان رکھیں اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کرنے کی اور اپنے جسم کو زیادہ تندرست رکھنے کی وہ فکر کریں۔ ویسے باتوں باتوں میں بھی ایک بات عرض کر دوں کہ میں بھی 35 کا ہونے والا ہوں۔ 3/12/1987 کی میری تاریخ پیدائش ہے، دسمبر کی 3 تاریخ کو میں بھی 35 سال کا ہو جاؤں گا۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالی ہمیشہ مجھے حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال باتیں تو اور ہوتی رہیں گی۔ سب سے پہلا پوائنٹ، 10 پوائنٹ میں 35 کی عمر کے بعد ہمیں جس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے وہ ہے رجوع الی اللہ کا اہتمام، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر۔ ہم سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کن کن لوگوں کا دل دکھایا، کن کن لوگوں کا مال ہم نے قبضے میں کیا، کن کن کے حقوق ہم نے دبائے ہیں۔ حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہے، ان کی ہم تلافی کی فکر کریں، اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کا اہتمام کریں، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ دوستو بزرگوں یہ ہے کہ اپنے جسم کو کسی نہ کسی طریقے سے حرکت میں رکھنے کی کوشش کریں، کسی نہ کسی طریقے سے، یا تو روزانہ ہلکی ورزش کریں، یا واکنگ کریں کم سے کم آدھا گھنٹہ روزانہ، یا تیراکی کریں، یعنی اپنے جسم کو حرکت میں رکھیں۔ اگر آپ بیٹھک کے کام کرتے ہیں، آفس ورک ہے آپ کا، یا کوئی ایسا کام ہے، آپ مدرس ہیں جو بیٹھ کر کام کرتے ہیں، تو آپ اس کا اہتمام کریں کہ روزانہ آپ اپنے جسم کو حرکت کرنے کا کوئی بھی کام کریں۔ تیسرا پوائنٹ دوستو بزرگوں یہ ہے کہ حد سے زیادہ کھانے کا شوق اب ختم کر دیں، کم کھائیں، معیاری کھائیں، کوالٹی والا کھائیں، زیادہ کھانے کی ہوس اب ختم کر دیں۔ جو کچھ تھا، شوق تھا، کھا لیا، کھانے میں مقابلہ کر لیا، جہاں مرضی، بازار کا، گھر کا، جو جیسا اچھا لگا، سادہ کھانا، اس طریقے سے مرچی مسالے جو بھی آپ کو کھانے تھے، سب اپنے شوق پورے کر لیے۔ اب 35 کے بعد یہ شوق اب ختم کر دیں، معیاری کھانا کھائیں، تھوڑا کھانا کھائیں۔ چوتھا پوائنٹ دوستو یہ ہے کہ گاڑی پر سوار ہو کر بہت سارے کام جو ہم انجام دیتے ہیں، اگر ہم کو آدھا کلومیٹر بھی جانا ہے، 1 کلومیٹر بھی جانا ہے، جیسے آج کل کے جو نوجوان ہیں نا، وہ تو اپنے گھر سے 10-20 قدم بھی جانا ہونا تو وہ پیدل نہیں جاتے، بلکہ ان کو گاڑی چاہیے۔ تھوڑی دور 2-4 کلومیٹر جانا ہو تو ان کو کار چاہیے۔ یہ آج کے چوچلے ہیں، اسی وجہ سے کمزوریاں آ رہی ہیں، طاقت کا معیار کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے 35 کے بعد خاص طور سے اگر مسجد جانا ہے، بازار جانا ہے، گھر کے آس پاس کلومیٹر، آدھا کلومیٹر جہاں بھی جانے کی ضرورت پیش آئے نا، تو چل کر جا کر، پیدل جا کر اس کام کو کرنے کی آپ کوشش کریں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ 5واں پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ بیجا غصہ، فالتو باتوں پر، ذرا سی باتوں پر غصہ کرنا، فضول بحث کرنا، ان ساری چیزوں سے بالکل گریز کریں، بالکل ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، بیجا بحث و مباحثہ کرنا، بیجا غصہ کرنا، یہ ہمارے دل کے سکون کو اور ہماری صحت کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ 6واں پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ مال جمع کرنے کی ہوس اب ختم کر دیں۔ اس کے بجائے آپ مال کو اپنے آپ پر، دیکھو میرے اس جملے پر غور کرنا، اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ ہم اپنی یہ سوچ بنائیں کہ جو کچھ ہم مال کماتے ہیں نا، اس مال کا مقصد اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے آس پڑوس والوں کو، اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جو ملنے جلنے والوں کو راحت پہنچانا، یہ اس مال کا مقصد ہے۔ یہ اپنی سوچ بنائیں۔ اب مال جمع کر کے رکھ کے کس کا فائدہ کریں گے آپ؟ 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ گہرے صدمے سے بچیں۔ اس عمر میں آنے کے بعد گہرا صدمہ وہ بہت ساری بیماریوں کو لا سکتا ہے، بلکہ ہماری موت کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ حالانکہ موت جب آنا ہے یقینی ہے، ہم تو یہ سارے اسباب کے درجے میں آپ سے باتیں بتا رہے ہیں۔ بہت زیادہ گہرے صدمے سے بچیں۔
کسی بھی ایسی چیز پر سخت افسوس اور صدمہ اور انتہائی رنج جو آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ جو بھی ہوا ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر مزید توکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر مزید بھروسہ اور تقدیر پر مزید ایمان بنا کر آپ کیا کریں، بس اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی تھی، اللہ کا حکم یہی تھا، اس کو اللہ کے حوالے کر کے اس چیز کو، اس صدمے کو اور جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے اس کو بھولنے کی آپ کوشش کریں۔ اور دوستوں 8واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عاجزی اختیار کریں، عاجزی، تواضع اپنے اندر، چھوٹا پن۔ یہ مال و دولت، یہ جاہ و منصب، یہ طاقت و قوت، تکبر اکثر تباہی کے دہانے پر لے جاتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ آپ تواضع اختیار کریں، آپ عاجزی اختیار کریں۔ اور 9واں پوائنٹ ہے دوستو کہ بالوں کی سفیدی سے ہرگز نہ ڈریں۔ یہ بالوں کی سفیدی، کبھی ہماری داڑھی پر کچھ بال سفید آنا شروع ہو جاتے ہیں 30 کے بعد، ہے نا، ہمارے سر میں کچھ بال سفید آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بالوں کی سفیدی یہ تو اللہ کا نور ہے، یہ تو انسان کی اور ایک ایمان والے کی عزت کا سبب ہے۔ بالوں کی سفیدی سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرماتے ہیں۔ اور 10واں پوائنٹ جو سب سے اہم ہے کہ عمر کے اس موڑ پر ہم جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خیر کے کام، نیکی کے کام، بھلائی کے کام خوب کثرت سے کریں، خاص طور سے نمازوں کی پابندی۔ ابھی تک جو کچھ ہو گیا، ہم سے گڑبڑ ہو گئی، وہ نمازیں ہم قضا کرنے کی فکر کریں، ٹھیک ہے؟ اور آئندہ کوشش کریں کہ اب موت تک ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو۔ نماز کا اہتمام سب سے زیادہ مقدم، اس کے بعد استغفار۔ جو کچھ ہم سے زندگی میں، جوانی میں غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت کچھ نافرمانیاں کی ہوں گی، تو ان ساری نافرمانیوں سے سچے دل سے توبہ کریں، استغفار۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود کا اہتمام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا درود بھیجیں گے اتنا زندگیوں میں نورانیت آئے گی، خیر آئے گی، برکت آئے گی۔ یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو ہمیں عمر کے اس موڑ پر بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں، اخلاص کے ساتھ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔